بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب لیسن نمبر 10 میں پہلے ہم کچھ الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ فعلا کے معنی ہم دیکھ چکے ہیں، کرنا۔ کتبہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں، لکھنا۔ قرأ پڑھنا۔ نصرہ مدد کرنا۔ ضربہ مارنا یا بیان کرنا۔ یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب جیسے یہاں پر اس نیچے اگزامپل دی ہوئی ہے کہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، بس ہم نے کہا مار اپنا عصا پتھر پہ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو یہاں پہ ضرب کے معنی مارنا۔ اسی طرح سے ہے دوسرا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور بیان کر ان کے لیے مثال بستی والوں کی۔ تو یہاں پہ ضرب سے مراد بیان کرنا ہے۔ تو یہ جب آگے ہم دیکھیں گے قرآن کی آیتیں تب اور زیادہ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو جیسے اردو میں یا دوسری زبانوں میں ہوتا ہے کہ جو کانٹیکس ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ وہ ورڈ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بہت سے الفاظ اردو میں بھی اور انگلش میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مختلف جگہوں پہ مختلف معنی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور کانٹیکس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس میننگ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو عربک میں بالکل ایسا ہی ہے۔ طلبہ مانگنا، ذہبہ جانا، قتل قتل کرنا، جعل بنانا، فتح کھولنا، دخل داخل ہونا، شربہ پینا، وجد پانا، کفر انکار کرنا، وصل ملنا، خلق پیدا کرنا، بعث بھیجنا، رزق رزق دینا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے تھوڑے سے کمپلیکس سینٹنس ہیں ان کو کس طرح سے ہم عربک میں کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ تو جیسے ہر لینگویج میں ہوتا ہے ہمارے پاس 3 پارٹس ہوتے ہیں، ورب، سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ۔ تو ورب یا وہ ہوتا ہے جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم ورب کہتے ہیں، جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں، اور جس چیز پہ وہ کام کیا جا رہا تھا اس کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ہے حمید نے قرآن پڑھا۔ اب اردو میں جب یہاں پر اردو میں جو ہم کہتے ہیں تو پہلے جس شخص نے وہ کام کیا ہوتا ہے اس کو ہم پہلے ذکر کرتے ہیں کہ حمید نے یا جمال نے یا جو بھی شخص ہے جس کا نام ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر جس چیز پہ عمل ہوا، جیسے قرآن پڑھا، کیا چیز پڑھی گئی، کتاب پڑھی، قرآن پڑھا، ناول پڑھا، تو وہ اس کا ذکر ہوتا ہے اور پھر کام آتا ہے آخر میں کہ کیا کام کیا آپ نے۔ جیسے حمید نے قرآن پڑھا، یہاں پہ فعل جو ہے ورب جو آخر میں آیا، پڑھنا جو فعل ہے وہ آخر میں آیا۔ عربک میں اس کا الٹ ہے، جو چیز فعل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے۔ جیسے حمید نے قرآن پڑھا تو قرأ، حمید نے قرآن پڑھا تو اس میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ قرأ، پڑھنا پہلے عمل آئے گا۔ پھر جس نے کام کیا اس کا ذکر ہوگا، کس نے پڑھا؟ حمید نے پڑھا، تو قرأ حمید، اور پھر آخر میں آئے گا کہ کیا چیز پڑھی گئی؟ قرآن، قرأ حمید قرآن۔ اور یہاں پہ کرتے ہیں کہ فاعل کو 2 پیش اور مفعول کو 2 زبر لگائے جاتے ہیں۔ تو جو عمل کر رہا ہوتا ہے فاعل کیا ہے یہاں پہ؟ سبجیکٹ حمید، یہ فاعل ہے یعنی کہ جو کام کر رہا ہے، تو اس کو 2 پیش دیے ہوئے جیسے حمیدن۔ اب اس کے اندر وہی اصول ہے کہ اگر الف لام آ جائے گا تو حمیدو ہو جائے گا، ورنہ اگر الف لام نہیں ہے تو حمیدن یا اقبال۔ اور مفعول یعنی کہ وہ جو کام ہے اس کے اوپر 2 زبر لگائے جاتے ہیں، جیسے قرآن ہے تو اس کے اوپر آپ نے 2 زبر لگا دی، قرآنن یا قرآنہ ہو گیا اگر ہم کہہ دیں ویسے کریں، ورنہ قرآنن یا کتابن 2 زبر لگا دیے۔
تو یہ جو ہے سیکوینس امپورٹنٹ ہے یاد رکھنے کی ٹرانسلیشن میں، کہ جو فعل ہے اور جو فاعل ہے اس کے بعد آتا ہے. یعنی کہ اگر یہاں پہ قرأ حمیدون ہے تو آپ جو ہے یہ قرأت جو ہے یعنی کہ جو فعل ہے وہ بعد میں جو فاعل آ رہا ہے، جو نام آ رہا ہے، اس کی طرف ریفر کر رہا ہے. اور کس نے کیا چیز پڑھی گئی وہ یہاں پر آ رہا ہے قرآن. تو قرأ حمید قرآن. اسی طرح سے اقبال نے کتاب لکھی، تو لکھنے کا عمل پہلے آئے گا. کتبہ کس نے لکھی؟ اقبال نے لکھی. کتبہ اقبال. کیا لکھی؟ کتاب. کتابہ یہ کتابن. اب یہاں پہ خلق اللہ الناس، کس نے خلقہ پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ انسان کو. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اب دیکھیں اردو میں پیدا کیا سب سے آخر میں آ رہا ہے، جبکہ جو عمل ہے، فعل ہے، وہ سب سے پہلے عربک میں پہلے آ رہا ہے. خلقہ پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. خلق اللہ کس کو پیدا کیا؟ انسان کو پیدا کیا. تو خلق اللہ الناس. اسی طرح سے جعل اللہ محمد الرسول. تو یہاں پر پھر وہی ہوا بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اللہ تعالیٰ نے بنایا. کس کو بنایا؟ محمد کو بنایا. کیا بنایا؟ رسول. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا. انزل اللہ کتابہ نازل کی. کس نے نازل کی؟ اللہ تعالیٰ نے نازل کی. کیا نازل کی؟ کتاب نازل کی. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی. تو یہ اسی طرح سے یہاں پہ ہمیشہ اس کی سینٹنس کی کنسٹرکشن ہوگی. اب کچھ معنی یہاں پہ بھی دیکھ لیں الفاظ کے. قرأ پڑھنا، کتبہ لکھنا، خدع دھوکہ دینا، جعل ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں بنانا، فرقہ پھاڑنا، انزل اتارنا، بحر سمندر، ماء پانی، خلق پیدا کرنا، جمع جمع کرنا، مال مال اسباب.